اب ہم نئے باب میں آ گئے ہیں، زمین اور روحانی دنیا میں انبیاء کی زندگی، The life of prophets on earth and in the spiritual world۔ اب میں اپنے فردوس کے جہانوں کے مشاہدات کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ فردوس کے بے شمار جہانوں کی اپنی رکاوٹیں ہیں اور 3 دائروں میں تقسیم ہیں: تشکیل، ترقی اور تکمیل کے مراحل۔ خاص طور پر میں انبیاء اور نجات دہندگان کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اولیاء کرام موت کے بعد کی زندگی میں زیادہ تر غیر جانبدار جہانوں یا فردوس کے ابتدائی اونچے مراحل کے جہانوں میں داخل ہوتے ہیں۔ انبیاء اور نجات دہندگان کی سب سے پہلی سٹیج ہمیشہ فردوس کے جہان ہوتے ہیں۔ جب وہ موت کے بعد کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں، ان کے کام، قربانیوں اور کامیابیوں کے مطابق انہیں دوبارہ زندہ کر لیا جاتا ہے تاکہ وہ فردوس کے اعلیٰ جہانوں میں خدا کی جنتوں کے داخلے کا میرٹ حاصل کریں۔ میں یہاں ان کے درمیان فرق بتانا چاہتا ہوں کہ ایک نبی، نجات دہندہ اور مسیحا میں کیا فرق ہوتا ہے۔ نجات دہندہ اور مسیحا ہمیشہ پہلے نبی ہوتا ہے۔ ایک مسیحا نبی بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک نبی مسیح نہیں ہو سکتا۔ آپ جتنا گہرائی میں جائیں گے اتنا ہی زیادہ مطلب واضح ہوتا ہے۔ ہماری تاریخ میں آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، مشرق بعید سے بدھ اور محمد ایک ہی وقت میں نبی اور مسیح تھے۔ جنتوں میں انہیں یہ انعام ان کے کارناموں کے مطابق ملا۔ ایک سادہ سی وضاحت یہ ہے کہ خدا اور جنتیں مسیح کو ایک خاص اختیار دیتے ہیں جو انبیاء وصول نہیں کرتے۔ در حقیقت انبیاء کو دنیا کی تیاری کرنی ہوتی ہے تاکہ مسیح زمین پر خدا کی بادشاہت لا سکے۔ دوسرے الفاظ میں، ایک مسیحا دنیا میں ابلیس کے لیے آخری دن لا سکتا ہے، جس کی روشنی میں انسانی زندگی میں خدا کا ایک نیا دور شروع ہو سکتا ہے۔ اس طرح آخرکار خدا کی بادشاہت خاطر خواہ حد تک زمین پر اس کے مرکز میں قائم ہو سکتی ہے۔ بدقسمتی سے یہ اب تک نہیں ہو سکا۔ انسانی مخلوق کو بدترین بدقسمتی کا سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی اور خدا کی دنیا کو اس زمین پر قائم ہونے سے بھی روکا۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ نبی کیا ہے؟ یہ ایک شخص کی زندگی کی بہت خاص بات ہے اور نبی بننا ایک بہت بڑا انعام ہے۔ وہ ایک صوفیانہ سفر کرتا ہے اور خدا کے اتنا قریب آتا ہے جو پھر اس نبی سے بات کرنا شروع ہوتا ہے۔ ایک نبی کی قدر کو اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ چند ہزار سالوں میں صرف ایک انسان ہی نبی بن سکا ہے۔ اسی طرح ہم نبی کی قدر خدا اور جنتوں کی نگاہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ انہیں بہت سی صدیاں تلاش کرنی پڑتی ہے ایک ایسے شخص کی تلاش کرنے کی امید میں جس کے پاس نبی بننے کی اہلیت ہو۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا اور فرشتوں کی نظر میں نبی بہت خاص ہیں۔ ایک نبی کی قدر و قیمت
اور خدا کی جنتوں کے لیے اتنی خاص ہوتی ہے کہ وہ نظر انداز اور اس کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور صرف وہی یاد رکھتے ہیں جو اس نے ان کے اور بنی نوع انسان کے لیے کیا۔ کسی شخص کو خدا اور جنتوں سے نبی کے طور پر منتخب کرنے کے لیے بے شمار قابلیتیں درکار ہوتی ہیں۔ چند ایک کا میں یہاں ذکر کر سکتا ہوں۔ ایک نبی کا دل بہت حساس ہوتا ہے اور اسے دنیا کے سب سے زیادہ رجحانات پر قابو پانا آتا ہے۔ اسے معاشرے کے دباؤ کے خلاف مضبوط کھڑا ہونا چاہیے اور ہر حال میں خدا کی طرف رہنا چاہیے۔ طویل عرصے تک ایک نبی خدا اور بنی نوع انسان کے لیے ہمدردی کا دل رکھتا ہے اور اس امید میں بے شمار قربانیاں دیتا ہے کہ بنی نوع انسان ایک بہتر دنیا میں رہ سکے۔ اپنی زندگی کے ایک خاص وقت کے لیے جب کوئی دوسرا انتخاب باقی نہیں رہتا تو اسے سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ اس صورت میں ایک نبی اپنے پاس جو کچھ رکھتا ہے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، حتیٰ کہ وہ خدا اور انسانیت کی خاطر اپنی جان دینے کو بھی تیار رہتا ہے۔ انبیاء کا ابلیس کے ساتھ متعدد تصادم ہوتا ہے اور پھر بھی وہ ابلیس اور اس کی بری قوتوں کے دباؤ میں نہیں آتے۔ وہ شر کے ہاتھوں مارے جانے کے خوف سے پیچھے نہیں ہٹتے، یہاں تک کہ جب ساری دنیا ان کے خلاف ہو جائے وہ خدا کے ساتھ اپنی وفاداری برقرار رکھتے ہیں۔ خدا کی منشا کے لیے انتہائی تاریک اور طوفانی سفر پر ایک نبی کے ذہن اور دل میں صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ خدا اور بنی نوع انسان کے درمیان پل کی تعمیر کرے۔ اپنے سفر میں وہ بہت سی پوشیدہ صلیبیں اٹھاتے ہوئے پھر بھی اس کے ہونٹوں سے کوئی شکایت نہیں نکلتی۔ وہ اپنے دکھ اور درد کو اپنے دل میں رکھتا ہے۔ زیادہ تر وقت وہ خدا سے اس بات کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا کہ وہ کن حالات سے گزر رہا ہے۔ میں ایک نبی کی قابلیت کی اور بھی بہت سی تعریفیں دے سکتا ہوں، لیکن میرے خیال میں ابھی کے لیے یہ کافی ہے۔ مجھے امید ہے کہ بنی نوع انسان اس کو سمجھ سکے گی۔ جب زمین پر نبیوں کا انتخاب کیا جاتا ہے تو ان سب کے پاس ترقی کی ایک مختلف سطح ہوتی ہے۔ ان کی ترقی اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ وہ خدا اور بنی نوع انسان کے لیے کتنا دباؤ، وزن اور کراس اٹھا سکتے ہیں۔ جب وہ موت کے بعد کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اپنی نشوونما کے مطابق فردوس کے مختلف جہانوں میں جاتے ہیں کہ وہ اپنے بنی نوع انسان ساتھیوں تک خدا کا پیغام کس حد تک پہنچاتے تھے۔ خدا کی منشا ہی بنیادی صلیب ہے جسے نبیوں کو ساری زندگی اٹھانا پڑتا ہے۔ یہ کہنا آسان ہے، لیکن روزمرہ کے انبیاء پوشیدہ جگہوں پر خاموشی سے آنسو بہاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ خدا کی منشا کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ وہ خدا جنتوں، ابلیس اور اس کی بری قوتوں، شیطانی گری ہوئی دنیا اور اپنے بنی نوع انسان ساتھیوں کے دباؤ میں ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ رہتے ہیں اور اس احساس کو دھوکہ دیتے تھے کہ وہ زمین پر بالکل اکیلے رہ گئے ہیں، یہاں تک کہ خدا اور جنتوں نے انہیں ایک شیطانی اور طوفانی راستے پر اکیلے چلنے کے لیے ایک خاص وقت کے لیے تنہا چھوڑ دیا۔ اس مشکل وقت میں انہیں اپنے فیصلے خود کرنے تھے۔
کہ انہیں مسلسل کیسے چلنا ہے۔ ابلیس اور اس کی بری قوتیں نبیوں کو بہت سے دھوکے دیتے ہیں کہ وہ زمین پر گرتے ہیں۔ بار بار وہ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے آپ سے کہتے ہیں ایک اور سلیب لے لو، تمہاری زندگی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اپنے آخری دن تک وہ امید رکھتے ہیں کہ اندھیرا ختم ہو جائے گا اور وہ خدا کو انسانی زندگی میں واپس لا سکتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر اس بات میں دلچسپی نہیں رکھتے کہ جب ان کی زندگی ختم ہو جائے تو خدا اور جنتوں کی طرف سے انعام حاصل کیا جائے۔ وہ بہت خوش ہیں اور اپنے دلوں میں بہت گہرا درد رکھتے ہیں کہ وہ خدا کو خوش نہیں کر سکے اور انسانوں کے دکھوں کو ختم نہیں کر سکے۔ فردوس میں بھی وہ الگ الگ جگہوں کو ترجیح دیتے ہیں اور خاموشی اور تنہا زندگی گزارتے اور بات چیت کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ تمام وہ دکھ جو انہوں نے ساری زندگی اٹھائے آپ ان کے چہرے پر دیکھ سکتے ہیں۔ آخری دن تک ان کی ایک ہی خواہش تھی کہ وہ خدا کا دل آزاد کر جائیں۔ اس کے باوجود وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے۔ نتیجے کے طور پر ان کی مشن کی زندگی نے خدا کی منشا کے لیے انہیں نئے دکھوں کو متعارف کرایا اور خدا کی منشا کو لے کر وہ ٹوٹے دل کے انسان بن گئے۔ فردوس کے جہان بہت جذباتی ہیں۔ فرشتے انبیاء کے دلوں کو آزاد کرنا پسند کرتے ہیں۔ ان کے پاس موسیقی ہے، وہ آلات جو آپ کو زمین پر نہیں مل سکتے۔ ان کی موسیقی نبیوں کو اپنے دکھ اور ٹوٹے ہوئے دل کے احساسات کا اظہار آنسوؤں میں کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ ساز موسیقی بیان نہیں کر سکتے۔ میں نے یہ موسیقی زمین پر کبھی نہیں سنی۔ یہ موسیقی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خدا کا حقیقی آئیڈل کیا ہونا چاہیے۔ یہ اتنی شدت اور پورا دل روح سے یاد دلاتا ہے کہ جو ہم خدا کو بھول گئے۔ مجھے پتہ نہیں جنتوں میں کون سے ساز ہیں، لیکن میں یہاں ایک کہانی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ شاید یہ انسانوں کی یہ سمجھنے میں مدد کر سکتا ہے کہ میں یہاں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ میں فردوس کے ایک پہاڑ کی چوٹی پر بہت سے گہرے رنگ والے ہستیوں کے ساتھ خدا سے ملا۔ جب میں اترا تو میں نے خدا کو دیکھا جو وہیں لیٹا ہوا تھا اور مختلف رنگوں والے فرشتے اس کے گرد ایک دائرے میں بیٹھے تھے۔ جب وہ خدا کے سامنے جھک رہا تھا تو اس نے اس کی آنکھیں کھول دیں۔ میں نے خدا کے دل میں بہت اداسی اور غم دیکھا کہ میں رونے لگا۔ تھوڑی دیر بعد بیٹھ گیا اور خدا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا قریب آؤ۔ خدا کے ہاتھ پر ایک کرسٹل سفید دھات کی بانسری رکھی ہوئی تھی۔ خدا نے مجھ سے کہا میں چاہتا ہوں تم میرے لیے یہ بانسری بجاؤ۔ میں نے خدا سے کہا اے باپ، یہ سچ ہے کہ میں اسے بجا سکتا ہوں لیکن اتنا اچھا نہیں۔ آسمانی والدین نے کہا بس بجانا شروع کرو اور اس میں اپنی سانسیں بھر دو۔ یہ بانسری اس کا اپنا راگ بنائے گی اور یہ اس محبت کا اظہار کرے گی جو تمہارے اندر میرے لیے ہے۔
جب میں یہ بانسری بجا رہا تھا تو بس اس بانسری نے خدا کے لیے میرے دل اور محبت کا اظہار اتنا صوفیانہ طور پر کیا کہ میں اتنا زیادہ رویا کہ مشکل سے ہی اس بانسری کو اپنے ہاتھ میں رکھ سکتا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ راگ مجھے کوما میں لے جائے گا، تاہم خدا نے مجھ سے کہا بانسری بجاتے رہو، محبت کا راگ ابھی ختم نہیں ہوا۔ مجھے نہیں پتا کہ کس طرح یہ بانسری میرے دل اور محبت کا اظہار ایسے صوفیانہ راگ میں کر سکتی ہے۔ ایسے آلات صرف فردوس اور جنتوں میں موجود ہیں۔ جس لمحے کوئی اپنی سانس ایسے آلات میں بھر دیتا ہے، وہ جنتی موسیقی کے آلات ایک شاندار راگ میں اس کے دل میں خدا کے لیے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ابھی میں بانسری بجا ہی رہا تھا کہ اچانک خدا کھڑا ہو گیا۔ جب میں بانسری بجا رہا تو خدا اس قدر صوفیانہ تھا کہ میں اس لمحے کو میری پوری زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ خدا نے بنی نوع انسان سے بہت پیار کیا تھا۔ اسے وہ لمحہ یاد آ رہا تھا جب اس نے ہمیں پیدا کیا اور اپنے ارد گرد کی ہر چیز کو بھول گیا۔ مجھے انسانوں کو یہ یاد دلانا پڑے گا کہ خدا نے اس مٹی کو بھی چوما تھا جس سے بعد میں اس نے ہمیں پیدا کیا تھا۔ بدقسمتی سے انسانی مخلوق خدا کی محبت سے خوشی اور مسرت نہیں لائے، بلکہ اس کا دل توڑ دیا۔ یہ وہ تحفہ ہے جو انسانیت نے خدا کا شکر ادا کرنے کی بجائے اسے دیا ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا۔ خدا اتنا اداس اور غمگین تھا کہ میں اسے مزید سنبھال نہیں سکا اور میں اڑ گیا۔ کچھ فاصلے پر میں ایک اور پہاڑ کے اوپر بیٹھ گیا اور وہاں سے خدا کو دیکھا۔ اس دوران دو آسمانی مخلوقات ظاہر ہوئیں جن کے بارے میں نہیں جانتا اور خدا کے قریب آ گئیں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اس کے بچے تھے۔ خدا کو گلے لگانے کے بعد وہ اس کے پاس نیچے بیٹھ گئے۔ خدا نے جب انہیں دیکھا تو اس کی آنکھیں مزید اشکبار ہو گئیں اور محبت اور خوشی میں چمک اٹھیں۔ انہوں نے اس کے دل کو تسلی دی۔ یہ دیکھ کر کہ خدا ان مخلوقات سے کتنا خوش تھا، میرے اندر ایک بہت گہری خواہش پیدا ہوئی کہ بنی نوع انسان بھی ان جیسا بن جائے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے بنی نوع انسان کے لیے میری خواہش اور دعا کو نہ جانے کتنی اور پہاڑوں پر چڑھنا اور کتنی صدیاں عبور کرنا ہوگا، اور ابھی تک میں نہیں جانتا کہ یہ سچی خواہش پوری ہوگی یا نہیں۔ میں اڑنے کے لیے تیار تھا جب خدا نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ میں نے جواب دیا اے باپ، میں تیری اداسی کو مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے سوچا کہ میں بہت سے ٹکڑوں میں بکھر جاؤں گا، لہٰذا میں دوسرے پہاڑ کی طرف اڑ گیا۔ خدا نے کہا کیا تمہیں وہ بانسری یاد ہے جو میں نے تمہیں دی تھی
اور جسے تم نے جنتوں میں بجایا تھا، موسیقی جو تمہاری جان و روح سے پیدا ہوتی تھی، وہ میرے لیے تمہاری زبردست محبت کی اتنی گہرائیوں سے اظہار کر رہی تھی کہ میں یہ اس وقت سب سن سکتا تھا۔ تاہم اس بانسری میں اور بھی بہت سی آوازیں تھیں جن میں تمہاری محبت کی موسیقی چھپی ہوئی ہے۔ جب بھی تم اسے بجاؤ گے، چاہے میں کسی بھی کوہ مقام میں ہوں گا، میں سب کچھ روک دوں گا، اور جب تک تم اسے بجاتے رہو گے میں صرف اسے سنتا رہوں گا۔ یہ ہمیشہ مجھے یاد دلائے گا کہ تم میری پہلی محبت کا پھل ہو، اور مجھے افسوس نہیں ہوگا کہ میں نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد خدا نے مجھے گلے لگایا، میری آنکھوں اور پیشانی کو چوما، اور ان دو مخلوق کے ساتھ، دو ہستیوں کے ساتھ جنتوں کی طرف اڑ گیا۔ جب وہ میری آنکھوں سے غائب ہو گئے، میں نے بہت سے آنسو بہائے، اور آخر کار میں بھی اڑ گیا۔ جب خدا اپنی محبت میں کسی نبی یا نجات دہندہ کو انعام دیتا ہے یا عزت دیتا ہے، یہ ہمیشہ روشنی کی شکل میں ہوتا ہے۔ ابدی زندگی میں یہ ایک عظیم حیرت انگیز فضل ہے۔ فردوس اور جنتیں ان انبیاء کو ان کے انعامات سے یاد رکھتی ہیں۔ میں یہاں آپ کو کچھ مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ خدا نے عیسیٰ سے پیار کیا تھا اور اسے اس کا بیٹا بلایا تھا۔ خدا ابراہیم کو بھی اپنا دوست کہتا ہے۔ خدا نے محمد کو بہادر شخص کے طور پر پکارا، یا اس نے دانیال کو ایسے آدمی کے طور پر انعام دیا جو اس کے قریب ہے۔ ایوب کو سب سے زیادہ صبر اور عاجز آدمی انعام دیا گیا۔ خدا نے موسیٰ سے دن کی روشنی میں ملاقات کی، اور اس کے علاوہ بھی بہت ہیں۔ بعض اوقات انبیاء کو خدا اور جنتوں کی طرف سے ایک ہی وقت میں 2 اور 3 انعامات بھی ملے۔ اس انعام کے ذریعے ان کی قدر جہاں کہیں بھی ہمیشہ کی زندگی میں ہوگا دیکھی جا سکتی ہے، کیونکہ ہر انعام روشنی کی شکل میں دیا گیا تھا۔ اس انعام کا انبیاء کے نور میں اضافہ ہوتا ہے، اور الفاظ کے بغیر اس کی اندرونی قدر کی نمائندگی کرتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ روحانی زندگی میں انبیاء حقیقی VIP ہے، یہاں تک کہ انہیں اپنا نام بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی روشنی پیار میں ان کے ناموں کا اظہار کرتی ہے۔ فردوس کے جہانوں میں انہیں اس کی روشنی کے مطابق سلوک کیا جاتا ہے۔ انبیاء کو وقتاً فوقتاً یہ سعادت حاصل ہوتی ہے کہ ان کو خدا اور مختلف مخلوقات کی طرف سے بالا جنتوں میں مدعو کیا جاتا ہے۔ وہ خدا کے ساتھ ایک خاص نجی وقت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا اعزاز ہے جو انبیاء کو مل سکتا ہے۔ فرشتے اور جنتوں کی مخلوق بہت حساس ہوتے ہیں جب وہ انبیاء سے ملتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی قدر و قیمت جانتے ہیں۔ فرشتوں نے مجھ سے کہا، انسانی تاریخ کے تاریک دور میں جب بھی ہم نے کسی کو اپنے خاندان کے رکن کے طور پر پکارا ہے، وہ ایک نبی ہی تھا۔ انبیاء ہمارے دل کو سمجھ سکتے ہیں، اور یہ بھی کہ جس مصیبت سے ہم گزر رہے ہیں۔ عظیم فرشتہ جبرائیل نے ایک بار مجھ سے کہا کہ ان کی غلطیوں سے قطع نظر
میں نے تمام انبیاء کے ساتھ کام کیا ہے، چند کے ساتھ خدا کی منشا کے لیے میں مسلسل کام کر سکا۔ محمد واحد وہ شخص تھا جس نے کبھی مجھے مایوس نہیں کیا۔ اپنی کمزوریوں اور غلطیوں کے باوجود اس نے عرب کے وحشی ماحول اور جنگل کے قانون کے تحت ایک بہترین کام کیا۔ اس سے پہلے تقریباً 80,000 انبیاء کو جنتوں کے لیے اپنا خون دینا پڑا، مگر کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس لیے محمد کی زندگی کے دوران خدا کی منشا میں اس کے بہت قریب آ گیا، اور روحانی زندگی کے طور پر بھی میں نے اس کے ساتھ بہت گہرا رشتہ پایا۔ جب بھی محمد مجھ سے روحانی دنیا میں کچھ پوچھتا ہے تو میرے لیے نہیں کہنا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے اس کا 1000 بار شکریہ ادا کیا اور اسے بڑا اعزاز دیا کہ میں اس کے ساتھ اتنی شدت سے کام کر سکا۔ اس کی مشن کی زندگی ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے رہتی ہے۔ یہ مجھے یاد دلاتا ہے کہ وہ خدا کی منشا کے لیے کتنی قربانیاں دے سکتا ہے۔ میں نے بہت گہرائی سے محسوس کیا کہ محمد میرا ابدی دوست ہے۔ میں بہت مخلص ہوں اور یہ الفاظ میرے دل کی گہرائیوں سے آ رہے ہیں۔ اکثر جب میں نے رات کو انبیاء کی رہنمائی کی تو وہ اس کا احساس کرنے کے لیے دن کو کوئی بنیاد نہیں پاتے تھے۔ محمد نے مشن کی زندگی کی کئی راتیں بے خوابی میں گزاریں۔ جب وہ دن میں میری ہدایات پر عمل نہ کر سکا، رات کو توبہ کے بہت سے آنسو بہائے۔ بدترین حالات میں وہ ہمیشہ ہمارے لیے نئی امید لے کر آیا۔ اس نے بہت متوازن زندگی گزاری اور وہ زیادہ تر ایک چٹان کی طرح مضبوط کھڑا رہا۔ یہ صرف ایک مثال تھی کہ کسی طرح فرشتوں کی دنیا انبیاء کی قدر کو دیکھتی ہے۔ انبیاء کی زندگی میں ایک چیز بہت خاص تھی۔ ان تمام تاریک ادوار میں، تمام چیلنجز کے باوجود جو انہیں گزرنا پڑا تھا، ان کے مشن کی زندگی میں خدا کی منشا کے لیے انبیاء کی آخری خواہش یہ تھی کہ وہ بار بار خدا کو دیکھیں، جیسے کہ کوئی پانی میں ڈوب رہا ہو اور اپنے پیاروں کو آخری بار دیکھنا چاہتا ہو۔ خدا ہر وہ چیز تھا جس کی انہیں ضرورت تھی۔ وہ ان کی پوری دنیا تھا۔ اس سے انہیں اتنی طاقت، مضبوطی اور زبردست محبت اور خوشی ملی کہ ان تمام حالات سے گزر سکے۔ جب خدا ان سے رابطہ کر رہا تھا تو اس کی یہ آواز ان کے ساتھ ایک راگ بن گئی جو ان کے دل اور روح میں ہمیشہ کے لیے باقی رہی۔ ایک نبی کی اصل خصوصیات یہ ہیں، اب تک صرف انبیاء ہی ہیں جنہیں خدا اور جنتوں نے ہمیشہ معاف کیا۔ ابدی زندگی میں صرف اچھی چیزیں جو نبی نے خدا، جنتوں اور بنی نوع انسان کے لیے کہیں باقی رہیں۔ آسمانی والدہ نے ایک دفعہ انبیاء کے بارے میں کہا، میں اپنے دل میں نبیوں کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ میں انہیں ہمیشہ پیار میں یاد رکھوں گا۔ میری مہربانی اور ہمدردی ہمیشہ ان کے اوپر چھتری کی طرح رہے گی۔ جنتوں میں فرشتے اور دوسری مخلوقات
ہمیشہ سب سے پہلی ترجیح ان انبیاء کو دیتے ہیں۔ وہ سب سے پہلے ہیں جن کو چاہیے ان کے اندھیرے کو دور کریں اور سب سے بالا جنتوں میں جانے کے لیے مزید روشنی حاصل کریں۔ انبیاء کا فیصلہ فرشتوں اور دیگر مخلوقات کے ذریعے کیا جاتا ہے، لیکن ان کا حتمی فیصلہ صرف خدا کے ہاتھ میں ہے۔ انبیاء کی زندگی کے اس حصے کا ذکر کرنا میرے لیے بہت ضروری تھا، ورنہ میں انصاف نہیں کروں گا۔ ساتھی بنی ہوئی انسان کو انبیاء کی اصل قدر و قیمت کو جاننا چاہیے کہ وہ خدا اور جنتوں کی نظر میں کیا ہیں۔ خدا کی منشا کے بارے میں بات کرنا بہت آسان ہے۔ یہ بہت مشکل اور ایک فرد کے طور پر تنہا اور الگ تھلگ زندگی گزارنے کا بہت عظیم چیلنج ہے، اور خدا کی منشا کو پورا کرنے کے لیے ایک ٹوٹے دل کے ساتھ اکیلی اور اداس سڑک پر چلنے کا یہ اعزاز انبیاء کو جاتا ہے۔ ہر کوئی چرچ یا مسجد میں نماز پڑھ سکتا ہے اور لپ سروس دے سکتا ہے۔ تمہاری منشا زمین پر پوری ہوگی، جیسا کہ جنتوں میں چرچ یا مسجد سے باہر آنے کے بعد وہ اپنی پرانی دنیا میں واپس جانے کے لیے تیار ہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر لوگ واقعی جانتے ہیں کہ وہ کیا دعا کرتے ہیں، کیا وہ واقعی جانتے ہیں کہ خدا کی منشا کے لیے انہیں کیسا دکھ اور کون سا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ ایک موقع پر فرشتوں نے مجھ سے کہا، یہ نماز نہیں ہے، وہ لاشعوری طور پر دعا کرتے ہیں، یہ صرف ایک لپ سروس ہے اور کچھ نہیں۔ انبیاء کے مرنے اور روحانی زندگی میں داخل ہونے سے پہلے فرشتے ان کے لیے بہت سی چیزوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان میں سے کئی بہت خاموش ہو جاتے ہیں اور ان کے دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ ان کی زندگی کے آخری دن ہوتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ بہت ساری چیزوں کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ ان کی اپنی تعلیم بصورت دیگر وہ الجھائیں گے جس کی بنیاد انہوں نے اپنے پیروکاروں کے لیے رکھی تھی، یہاں تک کہ جنتیں ان پر ان کے مذہب کے مستقبل کے بارے میں بھی انکشاف کرتی ہیں، اور یہ کہ وہ کون سے نقصانات ہیں جو وہ لائیں گی۔ فرشتے ان کو بتاتے ہیں جو انہوں نے ظاہر کیا اور جو انہیں ظاہر کرنا چاہیے تھا، تاہم ان کی زندگی کے آخر میں انہیں وہ طاقت اور قوت نہیں مل پاتی کہ وہ اپنے قریبی پیروکاروں، چاہنے والوں اور معاشرے کے تصادم کا سامنا کر سکیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ اب مزید انکشاف کرتے ہیں تو ان کے پاس نتائج کے ساتھ نمٹنے کی مزید توانائی اور طاقت نہیں ہے۔ وہ ان کی تعلیم کو بھی الجھا دیں گے، لہٰذا وہ اپنے آخری دنوں میں تنہا اور زیادہ الگ تھلگ ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے اداسی کے ساتھ ان کی آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور دکھ اور درد کے پنجرے سے نکلنے کے لیے موت کا انتظار کرتے ہیں۔ وہ ان کی روح کے لیے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ زمین پر ان کے آخری دنوں میں انبیاء دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی منزل کیا ہے اور وہ روحانی زندگی میں فردوس کے کس حصے میں داخل ہوں گے۔ اب وہ مزید شدت سے ان کے جسم کو آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ان کی زندگی میں جن حالات سے بھی گزرے ہیں، آخر میں اس زمین پر نہ رہنے کی خواہش زیادہ شدید ہو جاتی ہے۔ جب فرشتوں نے روح نکالی، موت سے پہلے چند پیغمبروں نے بھی کہا تھا، میں نے بہت طویل عرصے تک یہ بوجھ اٹھایا تھا، میں اس حد تک چلا گیا
جہاں تک میرے پاؤں مجھے لے جا رہے تھے۔ اب میں ایک بوڑھا شخص ہوں۔ اب مجھ میں کھڑے ہونے کی یا آگے بڑھنے کی اندرونی طاقت نہیں ہے۔ بس بہت ہو گیا، یہ میرے جانے کا وقت ہے۔ تمام انبیاء کی آخری خواہش اور دعا ایک ہی تھی کہ خدا اور جنتوں کو جلد سے جلد ایک نیا نبی مل جائے۔ وہ خدا کی بادشاہت کے بارے میں جنتی نظاروں کو ایک نامکمل خواب کی طرح اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ وہ روحانی دنیا میں بہت دور رہنا پسند کرتے ہیں اور وہ کبھی کسی کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ انبیاء کی موت کے بعد کی زندگی میں انہیں ابھی خاص عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ انہیں کچھ عرصے کے لیے درمیانی یا غیر جانبدار جہان میں رہنا پڑتا ہے، اگرچہ کہ جہاں انبیاء کے لیے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فرشتے جو زمین پر ان کے ساتھ کام کرتے تھے، ان کے اختیار کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ انبیاء کو مختصر وقت کے لیے اپنے جہانوں میں لے جاتے ہیں جو انہوں نے دکھائے تھے۔ کسی بھی طرح سے کیا وہ انبیاء کو اکیلے چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں تاکہ وہ روحانیت کے قوانین اور حالات پوری طرح ہم آہنگ ہو جائیں۔ اس کے بعد انبیاء کی مزید روحانی ترقی کے لیے فرشتے انہیں فردوس کے جہانوں میں لے آتے ہیں۔ اب ان کی زندگی میں ایک نئے عمل کا آغاز ہوتا ہے۔ یہاں دوسرے فرشتے اور مخلوقات فیصلہ کرتے ہیں کہ انہیں فردوس کے کس حصے میں ہونا چاہیے اور اس میں رہنا چاہیے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ انبیاء کی منزل کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اب ان کی زندگی آزاد ہوتی ہے اور پہلی بار وہ گھر محسوس کرتے ہیں۔ وہ زمین پر اپنے دن یاد کرتے ہیں اور ان میں اندر صرف اداسی رہ جاتی ہے کہ وہ خدا کی منشا کو پورا کرنے کے لیے مزید کام کیوں نہیں کر سکے۔ فردوس میں وہ محسوس کرتے ہیں کہ مشن ان کی زندگی کا سب سے بھاری بوجھ تھا جو انہوں نے اٹھایا۔ دوسری طرف فردوس کے ارد گرد کے ماحول سے وہ بہت طاقتور اور صوفیانہ کیفیات سے معمور محسوس کرتے ہیں۔ وہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر وہ اب زمین پر واپس جائیں وہ ایک دن میں پوری دنیا کو بدل سکتے ہیں، تاہم یہ صرف فردوس کا صوفیانہ ماحول ہے جو انہیں اتنی طاقت، توانائی اور محبت عطا کرتا ہے کہ اس طرح کے جذباتی خیالات ان کے اندر آتے ہیں۔ اگر وہ اس بار نیچے جائیں گے، وہ یہ سب ان کے تلخ تجربات کی وجہ سے نہیں کر پائیں گے۔ انہیں صبح شام فرشتوں کی طرف سے ہدایت ملتی ہے کہ کیسے وہ فردوس اور بالا جنتوں کے اعلیٰ جہانوں میں اجاگر کیے جا سکتے ہیں۔ موت کے بعد کی زندگی میں ایک نبی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس نے اپنی مشن کی زندگی میں کون سی غلطیاں کیں اور ان کے باعث تاریخ میں کس قدر مصائب مرتب ہوئے۔ اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ ابلیس اس کی ذاتی غلطیوں کی وجہ سے جو اس نے خدا کی منشا میں کام کرتے ہوئے کیں، ان کے مذہب اور پیروکاروں سے کون سی قیمت لیتا ہے۔ فرشتے اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ کس طرح ابلیس حملہ کرے گا اور اس کے مذہب کو اپنی طرف لانے کے لیے الجھائے گا۔ اسے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ فردوس کے اعلیٰ جہانوں میں دوبارہ اٹھائے جانے کے لیے اسے اپنے ماننے والوں کے نچلے جہانوں میں نیچے جانا پڑے گا یا اسے زمین پر اپنے روحانی جسم کے ساتھ جانا ہے اور وہاں اس کے اپنے پیروکاروں کو صحیح راستے پر پیروی کی ترغیب دے کر اپنی غلطیوں کو درست کرنا ہے۔ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ عمل ہے اور اسے ابلیس اور اس کی بری قوتوں کے ساتھ
بہت سی مہازارائیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اچھائی اور برائی کے درمیان ایک اور شدید جدوجہد شروع ہوتی ہے۔ خواہ ایک نبی کئی بار ڈٹ جائے مگر وہ اپنے مذہب کی اصلاح نہیں کر سکتا، اس کا کام کوئی نتیجہ نہیں لاتا اور اس کے ماننے والوں کو بلندی کے جہانوں پر اٹھایا نہیں جا سکتا۔ کئی بار وہ اپنے فردوس کے جہانوں میں ایک ناکام شخص کے طور پر واپس آتا ہے۔ رفتہ رفتہ وہ نچلے جہانوں میں زمین پر جانے کی ترغیب اور دلچسپی کھو دیتا ہے، کیونکہ وہاں بہت سارے بھنور اور پیچیدگیاں موجود ہیں، سوائے اس کے کہ فردوس کا ماحول اسے بہت دور لے جاتا ہے اور وہ اپنے مذہب سے لگاؤ کھو دیتا ہے۔ وہ نیچے جانے کی طاقت اور ہمت نہیں لا پاتا۔ وہ فردوس کے صوفیانہ اور پراسرار ماحول میں محو آرام کرنا زیادہ پسند کرتا ہے، تاہم انسانوں کے لیے ان کا دل اور محبت انبیاء کی روح میں صاف صاف دکھائی دیتا ہے۔ اس خوبصورت ماحول میں بار بار خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ان بنی نوع انسان ساتھیوں کی مدد کریں جنہیں وہ درد اور تکلیف میں پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ بہت سے لوگ خود ہی نچلے جہانوں پر جاتے ہیں اور دوسرے جو جانے کی کوئی خواہش نہیں رکھتے، انہیں بھی فرشتوں کی طرف سے وہاں جانے کا حکم ہے۔ جب بھی وہ نچلے جہانوں یا زمین سے واپس آتے ہیں، وہ ایک خاص وقت کے لیے فردوس کے اونچے جہانوں اور بالا جنتوں میں داخل ہونے کے لیے میرٹ حاصل کرتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً وہ خدا یا جنتوں کی طرف سے کوئی خفیہ تحائف بھی حاصل کرتے ہیں، لہٰذا انبیاء کی ذمہ داری کا احساس اولیاء کرام کے تصور سے کہیں زیادہ بالا تر ہے۔ سب سے پہلے اصل پیچیدگی یہ ہے کہ تمام مذہبی پیروکار اپنے نجات دہندگان اور پیغمبروں کو پہچانتے نہیں جب وہ اپنے جہانوں میں جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ انبیاء کو اپنے ماننے والوں کے ساتھ زبردست تصادم کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب وہ ان سے اس تعلیم کا تعارف کراتے ہیں جو ان کی مقدس کتابوں میں نہیں مل سکتی۔ تیسرا یہ کہ ان کے پیروکار دوسری ارواح کے اندر نور دیکھ کر الجھن میں پڑ جاتے ہیں۔ ان کا تصور یہ ہے کہ صرف ان کے نبی کے پاس نور ہے اور وہ اسے اس کے نور سے پہچانیں گے، لہٰذا وہ اپنے نبی یا نجات دہندہ کو آسانی سے پہچان لیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اس بات پر یقین نہیں کرنا چاہتے کہ ان کے نبی نے ایک اور مسئلہ پیدا کیا ہے۔ مذہبی جہان تقسیم ہیں، ان کے انبیاء یا نجات دہندگان کے بارے میں ان کے پیروکاروں کی مختلف رائے ہوتی ہے۔ وہ کیسے نظر آتے ہیں، کیسے بولتے ہیں یا نہیں بولتے، اور ان کے پاس کتنا نور ہے۔ پیروکار اپنے نبیوں اور نجات دہندگان کو رد کرتے ہیں جب وہ بالکل مختلف تعلیم کے ساتھ آئیں اور انہیں جھوٹا کہتے ہیں۔ دوسری طرف جب بھی زیادہ روشنی کے ساتھ ایک روح ان کے جہان میں داخل ہوتی ہے، وہ سوچتے ہیں یہ ہمارا نجات دہندہ ہو سکتا ہے۔ روحانی قانون کے مطابق جب ارواح کے پاس نور ہے، جن ارواح کے پاس نور ہے، وہ ارواح روشنی ظاہر نہیں کر سکتی کہ وہ کون ہیں، اس لیے ان کے نبی یا نجات
دہندہ کی شناخت کے متعلق تمام مذہبی پیروکار اندھے ہو کر زندگی گزارتے ہیں اور انتہائی الجھن میں رہتے ہیں۔ دوسری طرف اچھے مذہبی جہانوں میں یہ تھوڑا آسان ہے، لیکن نئی تعلیم لینے کا عمل بہت سست ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، بہت سے اچھے اور غیر جانبدار جہانوں میں پیروکاروں کو ان کے نبیوں اور نجات دہندگان کی بعض غلطیوں کا علم ہو جاتا ہے۔ انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے نبی اور نجات دہندگان نے خود کو درمیانی نقطہ پر ڈال دیا۔ انہوں نے تمام الہی سچائی کو ظاہر نہیں کیا جو ان کے پیروکاروں کو روحانی طور پر بڑھنے کے لیے مدد کر سکتے تھے۔ اس لیے وہ ان کے نبیوں اور نجات دہندگان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تمام انبیاء اور نجات دہندگان ان کے مذہب کا درمیانی نقطہ نہیں بننا چاہتے تھے۔ تاہم کیا ہوا؟ خدا پوشیدہ ہے اور انبیاء اور نجات دہندگان بنی نوع انسان اور ان کے پیروکاروں کے لیے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ انسان اور مذہبی لوگ اپنے نبی کے قریب ہونے کی وجہ سے وہ دیکھ سکتے تھے اور اس کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ اکثر اوقات پیروکار ہی تھے جنہوں نے نبی کو اپنی زندگی کا مرکز بنایا۔ دوسری طرف ابلیس بہت فعال تھا اور اس نے پیروکاروں کو متاثر کیا تھا کہ وہ انبیاء اور نجات دہندگان کے ساتھ جذباتی طور پر منسلک تھے۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب نبیوں اور نجات دہندگان ابلیس کے لیے بنیاد رکھتے ہیں کہ وہ ان کے مذہب پر حملہ کرے۔ مثال کے طور پر عیسیٰ نے براہ راست یہ غلطی کی تھی۔ اس نے کہا کہ کوئی بھی خدا کے پاس نہیں آتا مگر اس کے ذریعے۔ اس کے ذریعے اس نے عیسائیت کی اصلاح کے لیے نئے انبیاء کے لیے دروازہ بند کر دیا۔ اس کے علاوہ وہ روحانی دنیا میں اپنے لیے اور اپنے ماننے والوں کے لیے بھی بہت سی پیچیدگیاں لے کر آیا۔ گوتم بدھ ہندو مت میں بطور نجات دہندہ اندر آئے۔ اس نے بھی براہ راست ایسا ہی کیا اور خود کو درمیانی نقطہ میں ڈال کر غلطی کی۔ عیسیٰ کی طرح اس نے خدا کو دیکھا اور بہت سے الہی راز حاصل کیے، تاہم اس نے ان میں سے صرف چند کو ظاہر کیا۔ ان میں سے اکثر کو اس نے خود نگل لیا۔ مہاتما بدھ کے خدا اور جنتوں کو دیکھنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ عام انسان کے پاس کوئی طاقت و قوت نہیں ہے کہ وہ براہ راست مل سکے، خدا سے براہ راست مل سکے۔ اس نے خدا کی تعلیمات کو اس کے اپنے خیالات کے ساتھ ملا دیا اور اسے حالات کے مطابق ڈھال کر اپنے زمانے کے ماحول کو عام لوگوں کے لیے آسان بنا دیا۔ روحانی دنیا میں اسے پتہ چلا کہ وہ کتنا غلط تھا۔ نبی موسیٰ کی تحریک سازی بہت مخلصانہ تھی۔ اس کے لیے واضح تھا بنی نوع انسان کو خدا کو دیکھنا چاہیے اور براہ راست اس کی طرف سے ہدایت حاصل کرنا چاہیے۔ اس معاملے میں موسیٰ ایک عظیم انسان ہے، یہاں تک کہ اس نے خدا سے بحث کی تھی کہ اسے زمین پر آنا چاہیے، حالانکہ وہ عہد نامہ قدیم میں اس کا ذکر نہیں ہے،
لیکن یہ موسیٰ ہی تھے جنہوں نے کوہ سینا پر آنے کے لیے خدا کو متاثر کیا۔ ہم کسی نبی کی زندگی میں اس تحریک کو نہیں دیکھ سکتے، یہاں تک کہ خدا نے مجھ سے بھی کہا۔ جب موسیٰ جوان تھا، وہ سب سے زیادہ رحم دل اور انسانوں کے لیے مخلص تھا۔ موسیٰ کوہ سینا پر خدا کو لایا تھا، لیکن بنی اسرائیل نے اس کی قدر کو نہیں پہچانا۔ یہ موسیٰ کی زندگی کی ایک بہت ہی افسوسناک کہانی ہے کہ بعد میں بنی اسرائیل نے اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا۔ موسیٰ اس نتیجے پر پہنچا کہ انسان براہ راست خدا کے ساتھ نہیں رہ سکتے، کیونکہ وہ اسے اپنی سرگرمیوں سے صرف ناراض کرتے ہیں۔ موسیٰ کا عقیدہ تھا کہ جب خدا ناراض ہوتا ہے تو وہ ایسا عمل کرتا ہے جو بنی اسرائیل یا انسانوں کے لیے بہت خطرناک ہوگا۔ موسیٰ نے فرعون سے بہت سے شعبوں میں تعلیم حاصل کی۔ فرشتوں کی دنیا کی مدد سے اس نے بہت سے قانون تخلیق کیے اور پھر بنی اسرائیل کے لیے 10 احکامات۔ انہیں کم از کم ان اصولوں پر جینا اور ان پر عمل کرنا چاہیے تاکہ وہ موت کے بعد کی زندگی میں ایک اچھے درمیانی جہان میں جا سکتے ہیں۔ بعد میں روحانی زندگی میں ان کے پاس کافی وقت ہوگا کہ وہ سوچیں کہ انہوں نے کیا غلط کیا ہے۔ موسیٰ نے مجھ سے روحانی دنیا میں کہا، میں نے اسرائیلیوں کے لیے 10 احکام اور دوسرے قوانین اس لیے تخلیق کیے کیونکہ میں نے اس کا تجربہ کیا تھا کہ وہ تمام ظالم تھے اور خدا کے لیے دل اور احساس نہیں رکھتے تھے۔ میں نے تمام قوانین خدا کے نام پر بنائے ہیں۔ روحانی زندگی میں مجھے تلخ انداز میں جاننا پڑا کہ میں نے انہیں ہلاک کر دیا تھا۔ بنی اسرائیل وہ لوگ بن گئے تھے جو ان کی خدا کی منشا پوری کر سکتے تھے اور زمین پر اس کی بادشاہت لا سکتے تھے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ میرے اہم احکام اور مذہب کی وجہ سے بعد میں انبیاء یا مسیحا کے لیے خدا کی منشا کو پورا کرنے کے لیے بہت مشکل ہوگی، جیسا کہ تم جانتے ہو کہ موسیٰ کے 10 احکامات کی وجہ سے عیسیٰ بنی اسرائیل کو اعلیٰ روحانی سطح پر نہ لا سکا، مگر وہ غلطیاں جو عیسیٰ نے خود کی تھیں، جن سے زمین پر خدا کی بادشاہت کا ادراک ناممکن ہو گیا۔ روحانی دنیا میں موسیٰ اور عیسیٰ مختلف جہانوں میں رہتے ہیں۔ انہوں نے خود کو الگ کر لیا کیونکہ وہ ایک دوسرے سے خوش نہیں ہیں۔ موسیٰ نے مجھ سے کہا، عیسیٰ نے چنی ہوئی قوم کے لیے خدا کا سیدھا بنی نوع انسان پہ راستہ بند کر دیا۔ عیسیٰ نے مجھ سے کہا، اگر موسیٰ نے اتنا مضبوط مذہب تخلیق نہ کیا ہوتا، میرا مشن بہت زیادہ آسان ہوتا۔ میں بنی اسرائیل کو آسانی سے روحانی سطح کی پابندی پر پہنچا سکتا تھا، کیونکہ عیسیٰ کے لیے بنی اسرائیل کو ترقی دینے اور خدا کی منشا کو سمجھنے میں موسیٰ کی تعلیم سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ عیسیٰ نبی یسایہ کو بہت پسند کرتا تھا کیونکہ اس نے مسیح کے بارے میں پیشین گوئی کی۔ عیسیٰ نبی دانیال کو بھی بہت پسند کرتا تھا۔ محمد نے اپنا مشن عظیم فرشتے جبرائیل کے ذریعے حاصل کیا۔ وہ براہ راست خدا کی طرف سے نہیں
محمد یہی چاہتا تھا کہ انسان خدا کو پہچانے۔ محمد کا مسئلہ یہ تھا کہ موسیٰ اس کے لیے مثالی نبی تھا اور عیسیٰ نہیں تھا، اس لیے وہ موسیٰ کی تعلیم سے بہت متاثر تھا۔ اسلام میں بہت سے متوازی قوانین بنائے۔ اس کے بعد مخصوص وقت کے بعد عظیم فرشتہ جبرائیل محمد کی تعلیمات کے مطابق رہنمائی نہیں دے سکتا تھا جو انسانوں کو خدا سے مختصر ترین رستے پر ملنے میں مدد کرے۔ محمد کی زندگی کے آخر میں عظیم فرشتہ جبرائیل، اس کے پیروکار اور خاندان کے افراد کے درمیان کئی پیچیدگیاں پیدا ہوئیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اس کے اپنے پیروکار بہت ساری مصیبت اور خون ریزی کر سکتے ہیں۔ محمد میں آگے بڑھنے کی مزید طاقت اور ہمت نہ رہی۔ اس نے کیا ظاہر نہیں کیا جو جنتیں قرآن میں بدلنا چاہتی تھیں۔ وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ مستقبل کے انبیاء کے لیے دروازہ بند کرنا بہتر ہے۔ ان کی زندگی میں بہت سے لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور ان کے ساتھ کئی بار محاذ رائی بھی ہوئی۔ محمد نے بہت محنت کی اور اپنے مذہب کو ایک واضح رہنمائی والا رستہ دکھانے کے لیے بہت سی قربانیاں دیں۔ محمد نے محسوس کیا کہ یہ انبیاء اس بنیاد کو الجھا سکتے ہیں جو اس نے رکھی تھی، کیونکہ وہ اس کے مذہب میں بہت سی تبدیلیاں لانا چاہتے تھے۔ وہ اپنی زندگی میں اسلام کا ایسا عبرتناک انجام نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے جنتوں کے نام پر اعلان کیا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس کے بعد کوئی نبی آتا تو وہ صرف عمر ہی ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد اس نے مزید زندہ نہ رہنے کا فیصلہ کیا، حالانکہ خدا اور فرشتہ جبرائیل اسے اسلام کی اصلاح کے لیے مزید 30 سال دینا چاہتے تھے۔ محمد کو اسلام، عیسائیت اور یہودیت کو خدا پر مرکوز کرنا چاہیے تھا۔ محمد نے اتنا زور دیا کہ اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی مسلمان اس کے بیان پر اتنا گہرا یقین رکھتے ہیں۔ مسلمان کبھی اور کبھی نہیں مانیں گے کہ محمد کے بعد ایک نبی آ سکتا ہے اور قرآن میں تبدیلیاں کر سکتا ہے۔ محمد کے پہلے جانشین ابوبکر کو دوسرے انبیاء کے ساتھ لڑنا پڑا، کچھ کو اسے مارنا پڑا، کچھ کو تشدد سے مجبور کرنا پڑا کہ وہ عام زندگی گزاریں اور نبی ہونے کا دعویٰ نہ کریں، کچھ کو اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے ملک میں فرار ہونا پڑا۔ روحانی دنیا میں نے واضح طور پر دیکھا کہ محمد کیوں نہیں چاہتا تھا کہ دوسرے انبیاء آئیں۔ وہ قرآن میں تبدیلیاں لاتے اور اسے ایک عام نبی بنا دیتے۔ محمد زمین پر خاص اور آخری نبی بن کر رہنا چاہتا تھا۔ عیسیٰ کی بھی یہی خواہش تھی۔ آئندہ جو بھی آئے گا اس کے ماتحت رہنا چاہیے۔ عیسیٰ ایسا نہیں چاہتا تھا کہ مستقبل میں ایک نبی بائبل اور اس مذہب میں تبدیلیاں کرے گا۔ بعد میں محمد نے اسلام کی بنیاد رکھی۔ روحانی دنیا میں خدا کی برکت کو عیسیٰ اور محمد کے درمیان تقسیم کر دیا گیا ہے۔ یہ روحانی دنیا میں خاص طور پر عیسیٰ کے لیے مایوسی، بہت سی پیچیدگیاں اور مشکلات لایا۔
محمد اور عیسیٰ روحانی دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتے۔ عیسیٰ نے کہا، جب سے محمد اور اسلام زمین پر آئے ہیں تم زمین پر خدا کی بادشاہت کا احساس کرنا بھول جاؤ۔ بعد ازاں اسلام میں تقریباً 12,000 پیغمبر قتل ہوئے۔ وہ لاکھوں بار اسلام کی اصلاح کر سکتے تھے، لیکن محمد کی حکمت اور چالاکی نے کسی بھی پیغمبر کے لیے دروازہ بند کر دیا تھا۔ کسی نبی کو اپنے دین اور اقتدار کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے۔ 21ویں صدی میں بھی یہ ناممکن ہے کہ وہ اسلامی ملک جہاں کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے اور اب بھی زندہ رہے۔ میں زندہ مثال ہوں۔ اگر میں جرمنی میں رہنے کے لیے یورپ نہ آتا تو مجھے بہت عرصہ پہلے ہی کسی اسلامی ملک میں قتل کر دیا جاتا۔ میں بنی نوع انسان کو سمجھانے کے لیے ہرگز کتاب نہیں لکھ پاتا کہ انبیاء کی زندگی میں کیا غلط ہوا اور انہیں خدا کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، عیسائیت نے ایسا وقت بھی دیکھا ہے جب کوئی بھی پیروکار اپنی زبان میں بائبل نہیں پڑھ سکتا تھا۔ اس سے پہلے بہت خون ریزی اور بہت سی اصلاحات کی قیمت اٹھانی پڑی کہ لوگ اپنی زبان میں بائبل پڑھ سکتے۔ یہ صرف ایک چھوٹی سطح پر جدوجہد تھی۔ مذہب کو ریاست سے الگ کرنے کی اصلاحی عمل عیسائی تاریخ میں خون ریزی کی ایک اور افسوسناک کہانی ہے۔ جو بھی کام محمد نے پرتشدد سے کیا، عیسیٰ نے عقل مندی سے کیا تھا۔ محمد نے کہا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ مطلب اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرنے سے باز نہ آئے پھر جا کر اسے مار ڈالو۔ عیسیٰ نے کہا، جھوٹے انبیاء سے ہوشیار رہو۔ عیسائیوں کی تاریخ میں 2000 سال میں عیسائیوں نے کسی سچے نبی کو بھی نہیں مانا۔ نیا نبی عیسائیوں کے لیے نیا عہد نامہ نہیں پڑھے گا۔ وہ بہت سی نئی چیزیں ظاہر کرے گا جو عیسائیت کو شرمندہ کر دیں گی۔ نیا نبی بائبل کی بہت سی تعلیمات کو درست کرے گا اور بتائے گا کہ ان کے مذہب میں کیا غلطی ہوئی ہے۔ وہ بتائے گا کہ عیسیٰ نے اپنے مشن کی زندگی میں کیا غلطیاں کیں، کیسے عیسائی اس نئے نبی پر ایمان لائیں گے۔ وہ کہیں گے کہ عیسیٰ نے ہمیں جھوٹے نبیوں سے ہوشیار کیا تھا، تاہم کیا عیسیٰ نے یہ کہا تھا کہ سچا نبی بھی نہیں آئے گا؟ اس کی حکمت کے ذریعے عیسیٰ نے اپنے مذہب، پیروکاروں اور مستقبل کی نسلوں کو کنٹرول کیا۔ اس لیے مذہب اور ریاست کو الگ کرنے میں اتنا وقت لگا۔ ہم اب بھی مذاہب میں کچھ پرانی عادات دیکھ سکتے ہیں۔ وہ ایک آمر کی طرح اپنی بالادستی سے جمہوریت پر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں۔ خدا کی روح حقیقی آزادی اور امن کی ضمانت ہے۔ خدا انسانیت پر تشدد کر کے اسے بدلنا نہیں چاہتا۔ جمہوریت اور انسانی حقوق کو اب بھی مزید ترقی کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جمہوریت بنی نوع انسان کی آزادی کی بنیاد اور اصل چابی ہے۔ خدا نے ہمیں اپنے فیصلے درست سمت میں کرنے کے لیے انسانی دماغ، ضمیر اور شعور کی آزادی دی ہے۔ خدا بنی نوع انسان کو ذہین اور قوانین کے ذریعے کنٹرول نہیں کرتا۔
خدا محبت کے ذریعے بنی نوع انسان سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہے جہاں آزادی نہیں ہے۔ محبت کا کوئی آزاد عمل نہیں ہو سکتا۔ اگر خدا اپنی دنیا کو قانون اصولوں کے ڈھانچے کے تحت اور ذہن کے دائرے سے لانا چاہتا تو اسے انسانوں کو تخلیق کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ فرشتوں کو قوانین اور اصولوں کی خصوصی تربیت دی جاتی ہے۔ فرشتے عقل و دانش سے بہت آسانی سے خدا کی پیروی کر سکتے ہیں۔ زیادہ تر ان کی آنکھوں میں آنسو صرف چند خاص موقعوں پر ہی آتے ہیں اور وہ محبت سے خدا کی پیروی کرتے ہیں۔ بالا جنتوں کے فرشتوں اور مختلف مخلوقات میں دل اور محبت میں اضافہ ہوا ہے، لیکن ان گنت فرشتہ جہان بہت قدامت پسندی سے رہتے ہیں۔ ان کی نظروں سے انسان کی تخلیق کرنا ایک غلطی تھی۔ بہت سارے روحانی جہانوں میں انسانی ارواح امید اور ان کے نجات کے لیے فرشتوں کی طرف دیکھتی ہیں، پھر بھی فرشتوں کے پاس معافی اور ہمدردی نہیں ملتی۔ جب وہ انسانوں کا فیصلہ کرتے ہیں، روحانی زندگی میں خدا کی ذات، مختلف مخلوقات اور فرشتوں کے راز پوشیدہ ہیں۔ یہ فرشتوں کے لیے بالکل نئی صورتحال ہے۔ جب ایک نبی روحانی زندگی میں داخل ہوتا ہے، مثال کے طور پر محمد عظیم فرشتے جبرائیل کا چنا ہوا نبی تھا۔ محمد بہت سے روحانی راز نہیں جانتا تھا کیونکہ اس نے صرف چند بار خدا کو دیکھا اور کچھ چیزوں کا مشاہدہ کر سکا۔ عیسیٰ اور موسیٰ وہ تھے جو روحانی زندگی میں خدا اور بہت سے رازوں کا مشاہدہ کر سکتے تھے۔ جب محمد موت کے بعد کی زندگی میں داخل ہوا تھا، اسے خدا کے متعلق بہت سی حیران کن باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک موقع پر محمد نے مجھ سے کہا، حالانکہ میں خدا سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن میں اس کی بہت سی باتوں اور دانشورانہ فیصلوں کو نہیں سمجھ سکتا اور ان پر عمل کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض مواقع پر میں خدا اور جنتوں کی خدائی رہنمائی نہیں لے سکتا۔ میں نے اکیلے رہنے کو ترجیح دی۔ اگر میں زمین پر رہتے ہوئے خدا کے بارے میں زیادہ کچھ جانتا تو ایسی ہی صورتحال اس کے ساتھ پیش آتی۔ یہ عیسیٰ کے ساتھ بھی ہوا۔ زمین پر اپنے مشن کے دوران اس نے خدا کے بارے میں بہت سی حیران کن چیزیں دیکھیں، جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس نے سب کچھ پیچھے دھکیل دیا تھا اور ان الہی رازوں کو ظاہر نہیں کیا۔ تمام انکشافات ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور عیسیٰ نے خدا کے بارے میں ایک حصہ ظاہر کیا ہوتا تو پھر اسے دوسرے، تیسرے یا بہت سے حصوں کو بھی ظاہر کرنا پڑتا۔